بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بیت القائم کی غیورو آپ نے مرکز کا نام رکھا ہے بارہویں لال ولایت کے نام. جو زیارت الہیہ میں کہتا یا جدہ انی ابکی کا صباح مساء. بدلت دموع دمہ. بارہویں امام فرماتے بابا لوگ سویرے روتے ہیں شام روتے ہیں میں 24 گھنٹے آپ کو روتا ہوں. لفظ زیارت نائیہ کے امام فرماتے ہیں بدلت دموع دمہ. لوگ آنسو روتے ہیں میں خون روتا ہوں. بس جو چند جملے کہہ سکا میرے بزرگ تشریف فرمائے مائے سیدزادیاں. میرا جی چاہتا ہے آپ تلاش کرے میرا بارہواں امام. زہرا کلال کہاں کے لارو میں ان مومنہ کو لیا تیری خدمت میں پرسہ پیش کرے. عزیزوں میں جو ساری رات ایک لفظ پہ روتا رہا اگر سمجھا سکا میں لکھتا رہا اکیلا. جی بھر کے تنہائی میں رات کو رویا صبح نماز کے بعد رویا اس لفظ پہ رویا حسین اکیلا. مگر حسین یہ کربلا ایک سٹی جری تھی. مجھے ایک طالب علم کو رونے کے لیے کوئی نہ مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے. اور آج آپ درد مند جوانوں کو جنہوں نے 10 دن کے پروگرام میں صبح و شام ایک کیا اپنے کاموں پہ بھی حسین کی عزاداری کے وقت کے لیے گھڑیوں پہ نظر رہی. کوئی اپنے بوس کی منت کر رہے چھٹی دے دو ہمارے غم کے دن میں. عزیزوں میں جس چیز پہ روتا رہا آپ ہلکا بناتے تھے. میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اگر جاؤں صاحب زمان ان کو تو اپنے باپ کا ماں کا نام بھی پورا نہیں پتا. عزیزوں میں جس جملے پہ روتا رہا بڑے سجا کے رکھے تابوت آپ بیت القائم والوں. ایک علم کی کمی مجھے نظر آ رہی ہے ورنہ میں روتا رہا. حسین تیرے بھانجوں کے دو تابوت حسین تیرے قاسم کا تابوت مولا یہ تیرے 6 ماہ کے اصغر کا جھولا وہ اکبر کے
صحابہ کو تلاش کرتے مارے، پاؤں جو اپنے دامن سے الجھا، حسین گر گئے۔ سنی والے وہ پڑھتے ہیں رسول نے کسی صحابی کو نہیں کہا جلدی سے منبر چھوڑا، جہاں حسین گرے تھے حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، فقط وہاں چپ نہیں کرائی، حسین کو گود میں اٹھا کے اپنے منبر پہ آ گیا، خطبہ بھی جاری کیا، کبھی حسین کو دیکھتا ہے کبھی مجمع کو دیکھتا ہے، ایک جملہ بول کے کہتے ہیں میرے حسین کے محبوں سے محبت کرنا۔ بس ہو گئی مجلس، نظر یمینا و شمالا، میں پھر وہی جملہ اگر سمجھا سکوں اکیلا حسین۔ میں نے 2 محرم کو پڑھا تھا جب ولید کے دربار میں گیا تھا، 18 ہاشمی ساتھ تھے، جب قتل کا لفظ آیا تھا دروازہ کھلا نہیں ٹوٹا تھا، اب آواز دو نظر یمین و شمالا، حسین اکیلا رہ گیا، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، اور میری بہنیں سیدزادیاں دعا کر دو یہ ذکر سلامت رہے، ہمارے یہ جوان جو اپنی جوانیاں قربان کی ہوئے ہیں، پاکستان، افغانستان، عراق، بموں کے دھماکوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے عزیزوں کے 15 جنازے اٹھائے، لیکن علم کو نیچے نہیں آنے دیا۔ سلامت رہو، آپ سے یہ ذکر قائم، آپ اس کی آبادی کا ذریعہ، یقیناً حسین کی ماں آپ کے لیے دعا گو ہوگی۔ میرے استاد مرحوم کا جملہ فرمایا کرتے تھے جب آپ آتے ہیں آپ مردوں میں مردوں کی طرف آ جاتے ہیں، عورتیں عورتوں کی طرف آتی ہیں، آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، مردوں کی طرف علی دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں کی طرف زہرا دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، آپ بیٹھے رہتے ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے مجتہد، فرمایا کرتے تھے جب آپ گھروں کو چلے جاتے ہیں دروازے پہ ایک ایک مرد کا شکریہ ادا کر کے علی کہتے ہیں بھلا ہو تمہارا، بھلا ہو تمہارا، میرے حسین کو ترتے نہیں دیکھا، یوں رو رہے ہو جیسے سارے موجود تھے۔ بیویوں کے دروازے پہ ہر ایک بی بی کی چادر کو ہاتھ لگا کے کہتی ہے شکریہ تیرا، تو نے میری زینب کی چادر اترتے نہیں دیکھی۔ آج قبر اللہ ہو گیا مسائب میرے ایسے کا۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں چوتھی بار کہہ رہا ہوں اکیلا رہ گیا حسین، مگر میری بہنوں میں نے ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں جو یہاں اس شہر میں ہمارے شہر میں تھے، باپ کو کوئی تکلیف لندن میں ہوئی 100 میل کا فاصلہ تھا، میں نے وہ بیٹی دوڑتے ہوئے دیکھی، گاڑی کا انتظار بھی دیکھی، بھائی کا جا رہا تھا، بھائی کی منت کرتی تھی، مجھے پتا چلا میرا بابا بیمار ہے مجھے بھی لے جا۔ میں پھر 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں اکیلا حسین، اب میری ماں بہنیں مجھے آپ بدلاؤ، جس بھائی کی بہن 72 قدم پہ کھڑی ہو وہ اکیلا کیسا ہوتا ہے، وہ اکیلا کیسا ہوتا ہے، مگر پردہ اتنا مجبور کر رہا تھا، جو زیارتوں پہ گئے ہو یہ تلہ زینبیہ کیا ہے، جب کچھ نظر نہ آیا تلہ زینبیہ پہ آ گئی۔ جملہ کہہ دوں بڑے عجیب مسائل،
کیا کیا مصیبت. نظر یمیناً و شمالا اکیلا حسین ایک جگہ مخصوص کی تھی. مقتل کی کتابوں میں سے ایک ایک کتاب کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. کم از کم علماء نے لکھا ہے اصغر کو دفن کرنے کے بعد ایک حملہ کرتا تھا، پھر ایک جگہ پہ آ جاتا تھا، پھر دروازے بطول پہ جا کے سلام. 15 دفعہ حسین نے ودا کیا. یہ آپ جو اکثر سنتے رہتے ہیں یہ آخری ودا ہے. شیخ جعفر ششتری لکھتے ہیں آخری دفعہ ودا کیسے تھا. 72 کے جنازے اٹھا چکا تھا اکیلا حسین. 72 کے جنازے اٹھا چکا تھا. جملے شیخ جعفر ششتری کے ہیں. لکھتے ہیں کسی طرف اکبر کا جگر کا خون لباس پہ موجود تھا، کسی طرف اصغر کے گلے کا خون تھا، جسم پہ قاسم کے ٹکڑوں کا خون تھا. صحابیوں میں سے ایک ایک لاش کو جو اٹھا چکا تھا، ہر شہید کے جسم کا خون حسین کے جسم پہ موجود تھا. اب جنگ جو کرتا تھا شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں پیشانی پھٹی ہوئی تھی. حضرت اللہ بس اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے. آج روز عاشور ہے. سلامت رہو جوانوں. پیشانی پھٹی ہوئی تھی، پیشانی کا خون آنکھوں میں تھا، بھویں کٹے ہوئے تھے، بھووں کا خون چہرے پہ تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے. ہر شہید جو جاتا تھا 2 جملے ہر شہید نے امام کو مخاطب ہو کے کہتے اجازت ہے ہاں جا. مقتل میں اترتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ذرا عربی لفظ کو دیکھیے. جب مرد پہ کہا جائے تو کہا جاتا ہے السلام علیکم، اور جب مردوں کو جمع کر کے کہا جائے السلام علیکم. حسین کو ہر مرد مقتل میں اترتے ہوئے کہہ رہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور حسین کس پر سلام کرے؟ نظر یمین و شمالا، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے. یہاں ایک تفصیلی مسائل امام نے پڑھا. امام فرماتے ہیں یا فرسان الہجا، میرے بہادروں کہاں ہو حسین کے آقا. یا فرسان الہجا، میرے بہادروں کہاں ہو. ایک ایک کا نام بھی دیا، داغ بھرا جملہ کہا غیور اٹھو رسول کی بیٹیاں کے لیے. جیسی بہن کو دور سے سلام کیا، نام لینا شروع کیا. زینب، ام کلثوم، فضا، سکینہ، رباب، علیکن منی سلام، علیکن منی سلام. طرف کے علی کی بیٹی کہتی ہے بہن بھائیوں کو، بھائی بہنوں کو دور سے سلام تو نہیں کرتے، اندر آ جا. بہنیں رکھنے والوں
مرے گا. اب اندر آیا یہ آخری ودا. بس عزیزو کیسے باتیں ہوئی بہن اور بھائی کی, کیسے باتیں ہوئی بہن اور بھائی کی. جملہ کہوں زینب کی سر پہ چادر تھی. ایک دفعہ ماں زہرا کی چادر تطہیر سر سے اتاری. اب کیا کیا حسین کی زخمی پیشانی کا خون, حسین کی زخمی پیشانی کا خون زینب نے چادر تطہیر سے صاف کیا. زہرا کو پرسہ دے کے آئے اور رکھے. دنیا بھر میں جوان زینب کو پرسہ دینے میں مشغول ہے. عزیزو بہت کم میں پڑھتا ہوں, اس جملے کو پڑھ رہا ہوں. ودا کر رہا تھا, بیٹی کہاں تھی, سکینہ کہاں تھی. ایک کام 4 سالہ بیٹی نے کیا, پھوپھی سے باتیں کر رہا تھا باپ. زہرا مرضیہ کی سپوتی نے, حسین کی سکینہ نے, 4 سالہ یتیم ہونے والی بیٹی نے بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. سکینہ نے بابا کا زخمی ہاتھ میں لیا. اپنے ہاتھ سے بابا کا ہاتھ اپنے سر پر سکینہ نے, اپنا ہاتھ بابا کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے ہاتھ سے سکینہ نے بابا کا ہاتھ سر پہ رکھا. سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا اپنی زندگی میں یتیم سمجھ کے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. سکینہ بابا کے سر پہ ہاتھ, ہو گئی شہادت, مر گئی سکینہ. روئی تو اتنا کہا حسین یہ سکینہ رو کہ میرا دل نہ جلا بیٹی. جب جناب سکینہ روئی نا, امام فرماتے سکینہ سیطول بعدی یا سکینہ, سکینہ تیرے رونے کی مدت بڑی طولانی ہے. سکینہ میری زندگی میں مجھے نہ رولا. عزیزو جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حسین کو بہنوں سے اپنی بیٹی سے ودا کرتے ہوئے دیر ہو گئی. کمینوں نے ایک جملہ کہا, کاش زمین پھٹ جاتی. علی کے بہادر بیٹے کو گستاخانہ الفاظ میں کہتے, حسین اب جان بچانے کے لیے بہنوں کے پیچھے چھوڑا. میں مصائب ایسے نہیں پڑھ لیا کرتا, دیکھ کے تحقیق کر کے پڑھتا ہوں. کاش پھر اس جملے پہ ظالموں نے ظلم ختم کر دیا ہوتا. ہوا کیا عزیزو, حسین اپنی بہنوں کو خدا حافظ کر رہے. میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا یہ جملہ, آج پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. حسین بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے, اپنے ازواج سے خدا حافظ کر رہے ہیں کہ اتنی دیر میں عمر ابن سعد کہتا ہے ان خیموں پہ تیر باران. مگر زہرا مرضیہ کی بیٹیوں کے خیموں پہ بھی, اب جب خیموں پہ تیر باران ہوئی, حسین نے خیمہ چھوڑ دیا اور پھر آیا مقتل میں جنگ کی. اب یہ خدا حافظی کے بعد حسین ابن علی نے بڑی دیر تک بہادری سے جنگ کی. اور دوسرا منظر چند جملے اس کے سن لیجئے, اور وہ منظر کیا ہے جس کا عباس بھائی مارا گیا. ایک عرب مورخ لکھتا ہے, میں نے کربلا میں اتنا ٹوٹے ہوا دل والا بہادر کبھی نہیں دیکھا. ٹوٹے ہوئے دل والا بہادر, یا علی آپ نے ساری جنگیں دی تھی, پانی پی کے جنگیں دی تھی. یا علی آپ نے جنگیں کی تھی, آپ کی بہنیں بیٹیاں جو نہیں دیکھ رہی تھی. یا علی آپ نے خیبر فتح کیا تھا, لیکن پردہ داروں کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ادھر دشمن ہے, ادھر بہنیں پردہ دار.
جملہ میں جو آج رات بھر رویا وہ ایک جملہ یہ تھا، اکیلا حسین۔ دوسرا جملہ عزیزوں میں اس پہ رویا آپ کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ میں نے درجن بھر کتابیں دیکھی ہے، حسین کس وار سے گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا۔ کسی بزرگ کا جملہ مجھے بتلا دیجیے گا، میں نے بڑا ڈھونڈا حسین کس ضرب سے گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، مجھے ابھی تک نہیں ملا، اس لیے کہ تھا اکیلا، بچانے والا کوئی تھا نہیں، کوئی دائیں سے تیر مارتا تھا، حسین بائیں جھک جاتے تھے، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا تھا، حسین کوئی بائیں سے نیزہ مارتا تھا۔ ایک ظالم نے پہلو میں نیزہ مارا، حسین کے ہاتھ تو سلامت تھے، یا زینب اس کربلا میں اتری تھی تو بندے ہاتھوں سے اتری تھی، یا عباس اترے تھے تو کٹے ہاتھوں سے اترے تھے، یہاں تو میں مان لیتا ہوں عباس اترے تھے تو چہرے کے بل اترے تھے، زینب کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، چہرے کے بل زمین پہ آئے تھے، مگر ہر مقبل والا لکھتا ہے حسین جب ذوالجلال زین سے اترے تو پہلے اپنا دایاں رخسار آیا۔ پوچھو حسین تیرے بازو کہاں تھے؟ یہ بازو پر مجبور ایسے تھے، میں کہتا ہوں شاید جو پہلو میں زخم لگا تھا ماں کی طرح حسین کا ہاتھ زخمی پہلو پہ ہوگا، اور تو تیرے ایک زخم کو رو رہی تھی، حسین تابوتوں کو دیکھ لو بس اب جس کو اتارنے کے لیے کسی طرف اکبر موجود ہوتے تھے، جس کے گھوڑے کا لگام اور رکاب تھامنے کے لیے 4 بیٹے ام البنین کے دوڑ دوڑ کے آتے تھے۔ اب اگر کوئی غریب ہو نا، کسی کا کوئی نہ ہو، غربت میں وہ کسے یاد کرے، ہے کہ کوئی نہیں اس کا، لیکن حسین اتر رہے، جس کے عباس جیسے بھائی تھے، جس کے اکبر جیسے بیٹے تھے، اب جب گھوڑے کی زین سے اتر رہا ہوگا، جی یہی کہتا کہا ہوگا عباس حسین اکیلا اتر رہا۔ اب ذوالجلال جس مسائل کو 12ویں امام نے زیارت ناہیہ میں یاد کیا ہے، ایک جملہ بس ختم کر رہا ہوں، شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ ذوالجلال سے جہاں حسین اترا وہاں مقتل نہیں ہے، یہ جملہ میں نے کہہ دیا، جہاں اترا وہاں مقتل نہیں ہے، جہاں مقتل ہے وہاں اترا نہیں ہے۔ ذوالجلال سے اتر کے مقتل کا بہت سارا فاصلہ ہے۔ حسین نے یہ سفر کیسے کیا؟ جہاں ذوالجلال سے اترا وہاں سے مقتل تک کیسے آیا؟ اٹھتا تھا پھر گر جاتا، اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ میں نے بڑے ہی اشارے سے پڑھ دیا ہے، پتہ نہیں جوان سمجھ سکا یا نہیں۔ اگلا سال دعا کیجئے عشرہ نصیب ہو، یہ گریہ نصیب ہو۔ اٹھتا تھا گرتا تھا، نہیں عزیزو کیا آپ یہ سمجھیں گے شاید زخمی زیادہ تھا، خون بہت بہ گیا تھا، جسم نحیف ہو گیا تھا؟ نہیں، بے وارث سمجھ گئے۔ زہرا کے لال کو اکیلا سمجھ گئے۔ حسین اٹھتے تھے، اٹھتے کیوں ہو مولا؟ کہا میری بہن انتظار میں، میری بہن بیٹیوں، قربان تیرے پردے پہ زینب، بھائی ذبح ہوتا رہا بہن باہر آئی۔ حسین کیوں اٹھتے ہو؟ بیٹھے رہو، نہیں سجدہ کر لو۔ ظالموں نے جب یہ دیکھا حسین اتر گیا ہے، رخ خیمے کا کیا ہے، یا امام کا ایک جملہ ہے، یا شیعت آل
سفیان کی نسل تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے. حسین کی زندگی میں خیموں کا رخ نہ کرو. اٹھتا تھا بیٹھتا تھا نہیں عزیزوں نے زخموں کے خون نے کمزور کر دیا. حسین اٹھتا تھا کوئی تیر مارتا تھا حسین گر گیا. حسین اٹھتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا حسین گر جاتے تھے. یہاں آگئی زینب کبریٰ دل زینبیہ پہ پہنچ گئے حسین اپنے اس مقام پہ جہاں آخری سجدہ دیا. میں کہوں گا حسین آپ آخری سجدہ دو مولا لیکن زینب کبریٰ سے بھی برداشت نہ ہو سکے. دل زینبیہ پر عمر سعد کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ظالمو تم دیکھ رہے ہو اور زہرا کا لال ذبح ہو رہا. کربلا ہلی زینب کو پتہ چل گیا حسین مارا گیا. ہاں بی بی ہم کربلا میں نہیں تھے. ہمارے جان ہمارے بوڑھے ہمارے بچے آج یہاں جمع ہیں. ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جمع ہیں. اتنا کہہ سکتے ہیں بی بی کسی بہن کا بھائی یوں اکیلا نہ مارا جائے اور کوئی بہن اتنی مجبور نہ ہو جتنی زینب مجبور ہے. آؤ پھر آخری سلام کر لیں 12ویں امام کو. بیت القائم والوں کہہ لو رسول کا بیٹا حسین کا لاڈلا کہاں بیٹھے رو رہے ہو. زیارت الہیہ میں کبھی ذوالجناح کا آنا. خبر کون لایا تھا؟ حسین کی شہادت کی خبر زمین کی تھرتھراہٹ لائی تھی. ذوالجناح جب آیا تھا حسین زندہ تھے. آخری جملہ بس ختم اسی پہ باتوں کی صدا ہوگی. جب ذوالجناح آیا تھا نا یہاں 5ویں امام سے مصائب نکلیں. 5ویں امام فرماتے ہیں ذوالجناح آیا تھا ایک عجیب بولی بول کے ہوا ہے. الظلیمہ ہائے مظلومیت ہائے مظلومیت 5ویں امام نے کیا ہے. اور جب ذوالجناح قریب آیا ذوالجناح کی آواز بیویوں نے سنی. سکینہ یہی سمجھی بابا آ گیا ہے. جس بیٹی کا باپ میدان مقتل میں ہو اس کو بابا کی کتنی انتظار ہوتی ہے. سب سے پہلے ذوالجناح کو جو دیکھا تو وہ جناب سکینہ نے دیکھا. جناب سکینہ ذوالجناح کی طرف آگے بڑھی. ذوالجناح کا خالی زین دیکھا. جلدی سے ذوالجناح کے ٹوٹے ہوئے لگام میں ہاتھ ڈالا. لگام میں ایک ہاتھ ڈال کے سوال کیا یا جواد یا جواد اسوکی ابھی ام کو تیرا نشانہ. یا جواد ابھی ام سوکی ابھی ام کو تیرا نشانہ. میرے بابا کا گھوڑا مجھ سکینہ کو بدلا. جب بابا گیا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا. تجھے اتنا بدلا میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا. یا
مظلوم ہے تیرا دیا مظلوم ہے تیرا دیا نوکا تیرے اتھڑ پدا سلجنا گوڑ سا میں پاسا لائے آکھیا جتھے آکھیو جاگن جلا میں پاسا لائے آکھیا جتھے آکھیو جاگن جلا روآ دہائی امن تلا روآ دہائی امن تلا اکبر دیکھو جل سما جلا میں کوڑ سا کت چھوڑے آئے میرا بیرا تیرا دے وچ کفنی دی گئی پتھرا دے وچ کفنی دی گئی تیرا دے وچ کفنی دی گئی پتھرا دے وچ دفنی دی گئی اے پگ تے تلوار ہے اے پگ تے تلوار ہے زہرا دی خاکا روا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين